ہوا یہ تھا کہ اس دفعہ جب قریش کا قافلہ یہاں آ کر ٹھہرا تو بحیرہ راہب نے دیکھا تھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا اس قافلے کے اوپر سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جہاں قافلہ رک جاتا بادل بھی رک جاتا، اور جب چلنے لگتے تو بادل بھی چلنے لگتا۔ پھر بحیرہ راہب نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک نوجوان جب قافلے سے الگ ہوا تو بادل بھی الگ ہو گیا اور اس نوجوان پر سایہ کرنے لگا۔ جب وہ نوجوان درخت کے نیچے جا کر بیٹھا تو وہ بادل درخت کے اوپر بھی آ کر سایہ کرنے لگ گیا۔ چونکہ بحیرہ راہب نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جب آخری نبی اس زمین پر آئیں گے تو بادل ان پر سایہ کیے ہوئے ہوں گا، اس لیے بحیرہ راہب نے اپنے اطمینان کے لیے پورے قافلے کو دعوت کی تھی تاکہ وہ آخری رسول کو قریب سے دیکھے اور پہچانے۔ چنانچہ جب قافلہ ان کے گرجا گھر میں آیا تو بحیرہ راہب نے قافلے کے ہر آدمی پر گہری نگاہ ڈالی اور غور سے دیکھا اور گھور گھور کے دیکھنے لگا، مگر کسی قافلے والوں میں وہ نشانیاں نظر نہیں آئی۔ تو فوراً راہب کو تھوڑا شک ہوا تو اس نے پوچھا قافلے والوں سے کہ آپ لوگوں کے قافلے کے سب لوگ آئے ہیں یا کوئی رہ گیا ہے؟ قافلے والوں نے بتایا کہ ہم تو سبھی آ گئے ہیں، صرف ایک بچہ ہم نے چھوڑ کر آئے ہیں، وہ چھوٹا ہے، کم عمر ہے، اس لیے ہم نے اس کو ساتھ لانا ضروری نہیں سمجھا۔ مگر بحیرہ راہب نے کہا، آپ کو معلوم ہے میرے قاصد نے کیا کہا تھا؟ ہماری ایک شرط تھی کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا دعوت میں کوئی غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضور کے تایا جن کا نام حارث تھا انہوں نے جا کر پڑاؤ کی جگہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آئے۔ لیکن بحیرہ راہب نے دیکھا کہ جب حضور آ رہے تھے تو بادل سایہ کیے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو گھور گھور کے دیکھتا رہا۔ بحیرہ راہب کو آپ کے اندر وہ ساری نشانیاں نظر آ رہی تھی جو انہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھی تھی۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر جانے لگے تو بحیرہ راہب جلدی سے حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو لات و عزا کی قسم، یہ ان کے خداؤں کے نام تھے، ان کی قسم دی، آپ میری باتوں کا جواب دے دیجئے۔